مطلب 3 ایسی چیزیں جو میرے جانے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے آنے والے زمانے میں اس کا ڈر ہے. اس میں سے پہلا کیا ہے کہ یہ ستاروں کی جو ہے پرستش کرنے لگیں گے مسلمان. سمجھے کہ ان کے آنے جانے سے ہمارے زندگی پر اثر پڑتا ہے, اولاد پر اثر پڑتا ہے, بزنس پر اثر پڑتا ہے. یہ بھی عبادت ہے یار. دوسرا کیا کریں گے, وہ تقدیر کا انکار کریں گے, تقدیر کو جھٹلائیں گے. انکار کا معنی یہ نہیں کہ ہر بار کو میں تقدیر کو نہیں مانتا ہوں, اس کی غلط سلط تعویلات بھی کرنا. مطلب اللہ نے جب تخلیق کیا, کائنات کو وجود میں لایا, تو اس سے پہلے اللہ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا, یہ تقدیر ہوتی ہے. اللہ کو معلوم تھا ہم کرنے والے بول کر لکھا ہوا ہے. اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہم جلدی لاتے تو انہوں بچ جاتے ہیں. کئی لوگوں کا میں نے جملہ بھی سنا, اگر تم لوگ اس دن جلدی کرتے نا, ہم نے جا بولے دواخانے لے جاتے نا, تو آج تک یہاں بیٹھ کے اپنے ساتھ کھاتے پیتے ہنستے رہتے. سب کو ساری نعمتیں کیوں نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کس کو کیا دینا ہے, اور وہ اس کے لیے بہتر ہے, تو اس نے وہ دے دیا جتنا وہ چاہتا تھا اس کو دینا. یہ بات بڑی ہے. میں نے کوشش کی, مجھے اتنی انکم ملی, یہ میری تقدیر میں, الحمدللہ. میرے بھائی نے کوشش کی 10 گنا زیادہ کمایا, اس کی تقدیر میں ہوتا, الحمدللہ. اللہ برکت دے اس کے اندر. اور آپ کو ضرورت ہے دعا دیجیے, اللہ مجھے بھی دے مال ایسا. اس کا نعمت اس کے پاس میری نعمت ہے. اسی لیے کسی کی حالت غربت والے, کسی کی امیری والے, اور سب الگ الگ امتحان سے گزر رہے ہیں, یاد رکھیے. اور ہر کسی کو اس امتحان میں اسٹرگل کرنا, اسٹرائیو کرنا, اور آگے بڑھتے چلے جانا. یاد وجود میں, کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا. سیکنڈ لکھی جاتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز کا ہو جاتا ہے, تب لکھی جاتی ہے. دوسری وقت آتا ہے, فرشتہ سوال کرتا ہے, اللہ کتنا کھائے گا, کتنی روزی ہے اس کی, تو اللہ بتا دیتا ہے اس کی روزی اتنی لکھو. پھر پوچھتا ہے اللہ یہ جو ہے کیسے عمل کرے گا, اللہ بتا دیتا ہے اس کے عمل اس طرح سے لکھ دو. کتنا جیے گا, کتنی عمر پائے گا, اللہ کہتا ہے اتنا جیے گا, وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر پوچھتا ہے کہ جنتی ہوگا جہنمی ہوں گا, اللہ بتا دیتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے. ایکچوئل تقدیر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. یہ اب ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے, تو ایکسیکیوشن کے لیے دفتر اس کو دیا جا رہا ہے فرشتے کو, اب یہ تم کو اس کے لائف میں ایکسیکیوٹ کرنا. یہ کب ہوتا ہے, جب ہم 120 دن کے ماں پیٹ میں ہوتے ہیں. تیسری بار دی جاتی ہے شب قدر میں. یاد رکھیے شب قدر, یہ شب قدر میں, یہ شب قدر سے وہ شب قدر تک کی دی جاتی ہے. اور اسی طرح ڈیلی کی تقدیر کا معاملہ یہاں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے بتا دیا. جنتی عمل کرتے رہیں گے تو اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے, جہنم میں عمل کرتے رہیں گے تو جہنم کا راستہ آسان کر دیں گا. اگر مگر سے گریز کرو, کیونکہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی. جیسا کہ آپ نے کہیں چلے گئے مصیبت آ گیا, آپ کرے کاش میں یہاں نہیں آتا تو مصیبت نہیں آتا. ایسا مت بولو, اب جو ہو گیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی چیز لکھ دی ہے کسی کے تقدیر میں, وہ چینج نہیں ہو سکتا. پھر وہ پہلے پوائنٹ پہ چل جائیے, اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کے علم سے لکھا ہے, جبر سے نہیں لکھا ہے. اس کو پتا تھا کہ اس کے مخلوق کو وہ دنیا میں بھیجیں گا تو ایسے ہی کام کر کے آئے ہیں کہ وہ جہنمی ہونے والا ہے. یہاں وہ چینج نہیں ہوگا. یاد رکھیں انٹرپریٹیشن, یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ, اور یہ فیصلہ اٹل ہے. یاد رکھیے کون کیسا رہے گا, کون کہاں جائے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں سے پہلے صحابہ سے مشورے لیے, کیا کرنا چاہیے, کیسے لڑنا چاہیے, آگے جانا چاہیے, پیچھے جانا چاہیے, ڈیفینس کرنا چاہیے, آفینس میں جانا چاہیے, خندق کھود کے کرنا چاہیے, فلاں کرنا ہے, ساری چیزیں طے ہوئے. تو کسی چیز کو ایسٹیمیٹ کرنا, اندازہ لگانا, طے کرنا, مشورہ لینا, استخارہ کرنا, اور پھر آگے بڑھنا یا نہیں بڑھنا, یہ فیوچر کے بارے میں, تو یہ آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں توکل کی کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں توکل کی کمی اس سینس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ نوکری کے علاوہ کوئی دوسرے طریقے سے کما ہی نہیں سکتا ہوں میں, مطلب آپ بول سکتے ہیں اللہ پہ توکل کرو, نوکری چلی بھی جائے تو اللہ رزق دینے والا ہے.